السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق صحیح مسلم سے ہے، اور شاملہ کی جو ترقیم حدیث نمبر اس کے مطابق یہ حدیث نمبر 1028 ہے۔ نہیں، عبدالباقی صاحب کی ترقیم کے مطابق یہ حدیث نمبر 1028 ہے، اور جو شاملہ ہے اس کا جو حدیث نمبر ہے اس کے مطابق یہ 6182 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کا تعلق فلاحی امور سے ہے، سماجی کاموں سے ہے، ذاتی زہد و تقوی سے ہے۔ سنتے جائیے، مختصر سی حدیث ہے، بڑے کمال کی حدیث ہے۔ پہلے اس کی سند پڑھ لیتے ہیں کیونکہ سند بھی بڑی کمال کی ہے۔ حدثنا محمد بن ابی عمر المکی حدثنا مروان بن معاویہ الفزاری عن یزید وهو ابن کیسان عن ابی حازم الاشجعی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ یہ سب سے پہلے ہم سند پہ بات کر لیتے ہیں کہ اسلام کے سنہری دور میں آپ دیکھیں، مروان نام بھی عام تھا، معاویہ نام بھی عام تھا، یزید نام بھی عام تھا، اور آج جو اسلام مسلمانوں کے زوال کا دور ہے اس میں بعض نام گالی بن چکے ہیں، تو پھر اپنے زوال کے اسباب پر بھی ضرور سوچیے۔ اس پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ بہرحال حدیث کے جو راوی صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں خطاب فرماتے ہوئے، ارشاد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یہ سوال کیا۔ یہ سوال بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے قول، عمل اور ان کی تربیت کی کتنی فکر تھی۔ آپ ان کے احوال سے باخبر رہنا چاہتے تھے اور باخبر رہتے بھی تھے۔ یہی ایک مربی کا کام ہوتا ہے کہ وہ تربیت کرتا ہے، احوال سے باخبر ہوتا ہے، پوچھتا ہے۔ یہ نہیں کہ دل کے بید کو جان لے، دل کے بید کو جان کے خود ہی فیصلہ کر لے پیر صاحب، ایسا نہیں ہوتا۔ مربی پوچھتا ہے قول و عمل، کردار کے متعلق۔ ہاں، گناہ کی بات نہیں بتانی چاہیے، وہ اگر بتائے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر شریعت کا حکم معلوم نہیں ہو سکتا، تو پھر راز کی بات جس طرح حکیم صاحب کو بتائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو روحانی حکیم، روحانی طبیب کو بھی بتا دیجیے۔ بہرحال من اصبح منکم اليوم صائما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس سے ارشاد فرماتے ہوئے یہ سوال فرمایا، آج تم میں سے روزہ دار کون ہے؟ کون ہے وہ بندہ جس نے صبح کی ہو روزے کی حالت میں؟ مجمع میں سے حضرت ابو بکر بولے، فخریہ طور پہ نہیں بولے، سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے عرض کیا، قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ عاجزانہ طور پر فرمایا، یہ ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے، یہ نہیں کہ میں ہوں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کی مجلس میں سوال کیے، نفلی روزے ہوتے ہیں نا، آج تم میں سے روزے سے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ قال فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، جنازۃ دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، بہرحال دونوں کا مفہوم بھی ہے کہ میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں پڑھتا۔ آج تم میں سے کس نے جنازے کے پیچھے کون گیا تم میں سے؟ کیا مطلب؟ جس نے جنازے کی نماز پڑھی ہو، جنازے کے ساتھ گیا ہو، کفن دفن میں حصہ لیا ہو، ٹھیک ہے، یہ ہے مکمل اتباع جنازے کی، ٹھیک ہے۔ وغیرہ صرف جنازہ بھی ہو سکتا ہے، ہم جنازہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، کوئی قریبی عزیز نہ ہو تو ہم زیادہ قبرستان تک بھی نہیں جاتے، اگرچہ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم پیچھے بھی نہیں جاتے، جانا چاہیے۔ اب تو بہت قریبی آپ کے ساتھی بھی، ان کی دکان کا وقت ہوتا ہے، ان کے دوستوں کے ملنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ قریبی جنازوں کو بھی بس بڑی مشکل سے جنازے میں شریک ہو کے پھر وہ شکل بھی نہیں دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ خود مجھے اس کا تجربہ ہے، بڑا تلخ تجربہ ہے بعض ساتھیوں کے حوالے سے، اور وہ میں زندگی میں بھول نہیں سکتا۔ خیر، یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تم میں سے کون آج جنازے میں شریک ہوا کسی کے؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا،
اس سوال کا جواب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، یا رسول اللہ میں آج جنازے میں شریک ہوا۔ آپ نے تیسرا سوال ارشاد فرمایا، قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کون ہے تم میں سے جس نے آج مسکین کو طعام دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا۔ اس تیسرے سوال کا جواب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، فرمایا یا رسول اللہ میں نے آج مسکین کو طعام دیا ہے، مسکین کو کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر۔ قال، آپ نے پھر ارشاد فرمایا چوتھا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے، اس کا پوچھا ہے، جا کے اس کی خبر لی ہے۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں، آج میں نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ کیا کمال کی بات ہے، کیا کمال کی بات ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 سوال کے جواب ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ان امرؤ، یہ را جو ہے نا، یہ ماقبل جیسا اعراب ہوتا ہے، اس لفظ کا جو اعراب ہوتا ہے امرؤن کا، اس کے مطابق اس پر زیر یا زبر یا پیش آ جاتی ہے۔ جیسے ان امرأن منصوب تھا تو را پہ نصب آ گیا، ان امرؤن مرفوع تھا تو را پہ رفع آ گیا، رفع ضمے کی شکل میں آ گیا۔ رفع مرفوع بالضمہ لفظاً کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں فمرئن، امرئن چونکہ مجرور ہے فی کی وجہ سے تو را پہ جر آ گئی، اور جر کسرے کی صورت میں آ گئی، مجرور بالکسرہ لفظاً، جر کسرے کی صورت میں، وہ بھی لفظی۔ الحمدللہ استادوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ ہم نے ترکیب بھی بڑی کمال کی پڑھی، اللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، میں نے فارسی میں ترکیب پڑھی اور بہترین پڑھی، الحمدللہ اردو میں بھی ترکیب آتی ہے۔ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے مسلم میں، کیونکہ یہاں مسلمان ہی مراد ہوگا، وجہ یہ قرینے ہیں کہ یہ جو نیک کام ہے ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتے، ان کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں نہیں رکھا جاتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں بندے سے مراد بندہ مسلم ہے۔ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے میں یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوتا ہے۔ کیا کمال کی بات، یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرات، جس میں خواتین بھی آ جاتی ہیں، میری کوشش ہے خواتین کا لفظ استعمال نہ کروں، کیونکہ حضرات میں خواتین بھی شامل ہیں، اور اس لیے بھی چاہتا ہوں کہ نہ استعمال کروں، بعض لوگوں کو خواہ مخواہ اپنی بات گھسیڑنے کا موقع مل جاتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ بھی گناہ گار ہوں۔ تو اب حدیث کے متعلق تھوڑی سی میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہم سوشل ورکنگ، یہ بڑا بندہ سوشل ہے، بڑی رٹ لگاتے ہیں۔ اب اس میں کام تو دیکھیں، ایک کام ہے جو بندے کا اپنا ذاتی ہے روزے سے، 3 کام دیکھیں اس نے دوسروں کے لیے کی ہیں، جنازہ دوسرے کا پڑھا، کھانا دوسرے کو کھلایا، عیادت دوسرے کی کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی قسم۔ یہ ہے اصل سوشل ورک، جس میں بھوک بھی مٹی، جنازے میں شرکت بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور مریض کی عادت بھی ہو گئی۔ میرے سمیت ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، کیا یہ 4 کام میرے اور آپ کے اندر جمع ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، نفلی روزہ مجھ پر بھی بڑا بھاری گزرتا ہے، لیکن یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کے بھی مختلف مزاج ہوتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزے کم ہی رکھتے تھے، نہیں رکھتے تھے، ان پر یہ بوجھ پڑتا تھا
کیونکہ وہ دیگر اعمال پر پھر زیادہ توجہ دیتے تھے روزے کے بغیر، نفلی روزے کے بغیر۔ بعض لوگ نفلی روزے میں بہت تیز ہوتے ہیں، روزے پہ روزے رکھتے جاتے ہیں۔ میری مرحومہ والدہ اپنے وقت میں بہت نفلی روزے رکھا کرتی تھی، بالکل آخری سالوں میں آ کے میں نے بڑی مشکل سے ان کو روکا تھا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ایک طریقے سے انہیں روکا تھا کہ آپ نفلی روزہ رکھیں گے، آپ کے فرائض عبادات کے اندر کمی واقع ہوگی اس عمر میں، تو آپ ایسا نہ کریں۔ تو اس سے انہیں بات سمجھ میں آئی تھی بات کی۔ تو نفلی روزے روک رکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ بہت ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ ایام 20 کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13ویں ہر ماہ کی جو قمری حساب سے 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ کا روزہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ خواہش تو رکھے نا، خیال آتا ہے، خواہش میں تبدیل ہوتی، پھر بندے کا کیا کہتے ہیں ارادہ بن جاتا ہے، پھر عزم مصمم وہ ارادہ نیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر عملی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اگلی بات ہے جنازے میں شرکت، آج ہم جنازے میں شرکت نہیں کرتے، اور جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو وہی فون بج رہا ہوتا ہے۔ جنازے میں شرکت کرتے ہیں، یقین کریں لوگوں کو دیکھا ہا 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 ہو یعنی کہے مار رہے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمیز ہی نہیں ہوتی کہ بندہ تو جنازے پہ آیا ہے یا تو کسی ولیمے کی دعوت اڑانے کے لیے تشریف، اب میں کیا کہوں، یا تو کسی ولیمے کی دعوت کیا کہتے ہیں کھانے کے لیے تشریف لے کے آیا۔ کم سے کم کوئی تمیز تو ہوتی ہے نا کہ میں اور آپ کسی جنازے میں گئے یا کسی ولیمے کی دعوت اڑانے گئے۔ اول جاتے نہیں، جاتے تو کہیں مارتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح مسکین کو کھانا کھلانا، ہمارے ہاں بہت افراط و تفریط ہے۔ اول تو ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، کھانا دے بھی سکتے ہیں، نہ کھلائیں بھائی، گندم دے دو، مکئی دے دو، جوار دے دو، گھر لے جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اول تو ہم مسکین کا خیال نہیں رکھتے، اگر رکھیں ہمارے لوگ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہر عام و خاص کے لیے دسترخوان کھول دیتے ہیں، پورا شہر آتا ہے اور کھانا کھا کے جاتا ہے۔ اس سے لوگ جو فقیر نہیں ہوتے وہ بھی فقیر بن جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے یار محنت کرے نہ کرے، صبح شام ناشتہ 3 ٹائم کا کھانا تو ہمیں مل جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے مسکین آ کے، ٹھیک ہے آپ مسکین کے علاوہ امیر کو بھی کبھی کھانا کھلا دیں، لیکن آپ ایک پوری چین بنا لیں، مسکین غیر مسکین کی تمیز ہی نہ رکھیں، ہر ایک کو صبح دوپہر شام 3 وقت کا کھانا فراہم کریں، تو اس کا مطلب آپ اس معاشرے کو بالکل کیا کہتے ہیں بے دست و پا کر رہے ہیں۔ جس کو پتہ ہے میں کچھ بھی کام نہ کروں لیکن مجھے صبح دوپہر شام روٹی مل جائے گی، جیسے درباروں پہ مل جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ضرور دسترخوان لگائیں لیکن سکروٹنی کریں، مسکین کو اندر جانے دیں۔ ہاں بعض لوگوں کو کبھی کبھار ان کو بھی کھلا دیں، لیکن یہ روٹین بنا لینا، یہ عادت بنا لینا، مسکین و غیر مسکین و سارے کے سارے دسترخوان لگے کھائیں، اور آپ اس دسترخوان کے لیے باقاعدہ پورے شہر سے چندہ کھٹا کریں، اور آپ اشتہار لگائیں ہم روزانہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑا آپ کو پیسے دیتے چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ بھی کوئی طریقہ اسلام کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مسکین کو کھلائیں، غیر مسکین کو کبھی کبھی کھلا دیں، کھلانا ہے تو اگر غیر مسکین کو کھلانا ہے اپنے پیسوں سے کھلا دیں، آپ چندہ بھی لیتے ہیں، مسکین غیر مسکین سب کو کھلاتے ہیں۔ یہ تو معاشرے کو جو فقیر نہیں اس کو بھی فقیر بنانے والی بات ہے کہ تو کچھ بھی نہ کر لیکن تجھے بہرحال کھانا مل جائے کرے گا۔ یہ اسلام کے مزاج سے مطابقت بات نہیں رکھتی۔ مریض کی عادت، اس سلسلے میں بھی ہم کمزور ہیں۔ اول ہم مریض کی عادت نہیں کرتے ہیں جس سے کوئی کاروباری مفاد ہوتا ہے، یار نہیں جاؤں گا مائنڈ کر جائے گا، یعنی اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے نہیں جانا، کاروباری مفاد سمجھ کے جانا، یا اس لیے جانا کہ یار محسوس کرے گا، یا جانا ہے تو اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھنا، اس کے کیا کہتے ہیں مریض کی دوا پہ پیسے کم خرچ ہوتے ہیں، اور مریض کو دیکھنے کے لیے جو آتے ہیں ان پر کیا کہتے ہیں جو مریض کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ آپ جائیں کچھ لے کے جائیں، اگر وہ بیچارہ مجبور ہے اپنا علاج نہیں کروا سکتا تو میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا پھل فروٹ لے کے جائیں، آپ سیدھے اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیں، اب ان کی مرضی کہ وہ پھل فروٹ کھلاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا بہرحال خیال کرنا چاہیے، اور یہ سوشل کام ہمارے سماج میں زندہ ہونے چاہیے صحیح طریقے سے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ترغیبی ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔